آج کا ہمارا ٹاپک ہے جمع تدوین حدیث۔ جمع تدوین حدیث، جمع کا مطلب ہے اکٹھا کرنا اور تدوین کا مطلب ہے مختلف چیزوں سے اکٹھا کر کے اس کو کتابی شکل دینا۔ جیسا کہ لکھا ہے کہ حدیث کا ذخیرہ کن کن مرحلوں سے گزر کر ایک کتابی شکل میں ہمارے سامنے آیا ہے، یعنی کہ حدیث جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مختلف چیزوں پر لکھی ہوئی تھی، ان میں سے ان سب چیزوں کو اکٹھا کر کے ایک کتابی شکل دے دینے کو جمع تدوین حدیث کہتے ہیں۔ اور جمع تدوین حدیث کے 3 ادوار ہیں۔ سب سے پہلا جو دور ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حدیث کو جمع اور تدوین کیسے کیا گیا تھا۔ تو یہ سوال جمع تدوین حدیث کے طور پر بھی آ سکتا ہے اور حفاظت حدیث کے اعتبار سے بھی اس کو شامل کیا جا سکتا ہے۔ تو ہم حفاظت حدیث کے اعتبار سے بیان کریں گے کہ حفاظت حدیث، چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں حدیث کو لکھنے کے 2 طریقے تھے محفوظ کرنے کے۔ پہلا تو یہ تھا کہ حفظ کر لیا جاتا تھا اور دوسرا تھا کہ لکھ لیا جاتا تھا۔ جیسے کہ تفسیر میں یہ ہے کہ حفاظت حدیث منشا نبوی تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی حدیث کی حفاظت کے لیے انتظام کیا تھا۔ آپ ہمیشہ آہستہ آہستہ اور گفتگو کرتے تھے اور ٹھہر ٹھہر کر، تاکہ سننے والا اچھی طرح سمجھ کر یاد کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی بات کو 3 دفعہ بھی دہراتے تھے تاکہ سننے والے کے ذہن نشین ہو جائے۔ جیسا کہ حدیث میں بھی ہے، جو حاضر ہے وہ میری بات تم لوگوں تک پہنچا دے جو موجود نہیں۔ اور دوسری روایت میں ہے، تم میری باتیں سنتے ہو، جو باتیں تم سے سنی جائیں گی اور جو تم سے سنے گا اس سے سنی جائیں گی۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولا یا جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ ہاں، حدیث لکھنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں ضرور منع فرمایا تھا، لیکن پھر اجازت دے دی، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع فرمایا تھا وہ یہی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتا تھا کہ صحابہ کو قرآن اور دوسری چیزوں میں فرق پتہ چل جائے، اس لیے آپ نے فرمایا تھا مجھ سے قرآن کے سوا کچھ نہ لکھو، اور جس نے قرآن کے علاوہ مجھ سے کوئی چیز لکھی ہے وہ اسے مٹا دے۔ اس کی وجہ شاید یہی تھی نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خدشہ تھا کہ صحابہ کرام قرآن اور حدیث کے الفاظ میں فرق نہیں کریں گے اور دونوں کو اچھی طرح نہیں سمجھ پائیں گے اور دونوں کو آپس میں ملا دیں گے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہو گیا کہ صحابہ کرام اب قرآن کے الفاظ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو سمجھ گئے ہیں، تو پھر انہوں نے صحابہ کو لکھنے کی اجازت دے دی اور فرمایا میری باتیں لکھ لیا کرو، کیونکہ زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے، وہ اپنی حاج سے کچھ نہیں کہتے، یہ صرف وحی ہی ہوتی ہے۔ اور کتابت حدیث عہد نبی میں کیسی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو لکھنے کی اجازت دی تھی تو صحابہ نے حدیث کو ضبط تحریر لانے کا اہتمام فرمایا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی حدیثیں لکھی تھی۔ امام بخاری سے روایت ہے، بخاری میں ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، مجھ سے زیادہ کسی صحابی کو حدیثیں یاد نہیں تھی سوائے عبداللہ بن عمر بن عاص کے۔ کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ وہ لکھ لیا کرتے تھے اور میں لکھتا نہیں تھا، میں یاد کرتا تھا۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، فتح مکہ کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شریف میں جب مکہ کے حوالے عزت و حرمت کے بارے میں خطبہ دیا تھا، تو جسے سن کر ایک شخص نے، جو ابو شاہ یمنی تھا، اس نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول مجھے یہ چیزیں لکھوا دی، تو آپ نے وہ چیزیں صحابہ سے کہہ کر اس شخص کو لکھوا کر دی تھی۔ ایسے ہی حضرت علی کے پاس بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ لکھی ہوئی تحریریں تھیں جو وہ اپنی تلوار کے نیام میں ہر وقت رکھتے تھے۔ ایک دفعہ جب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا، حضرت علی کے قصاص کے بارے میں، تو آپ نے زکوٰۃ، دیت اور قصاص کے کام جو تھے وہ دکھائے تھے حضرت علی نے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لکھوائے تھے۔ اس کے علاوہ وہ دعوت نامے اور وہ خطوط جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے مختلف بادشاہوں کو، مختلف فرمانرواؤں کو لکھوائے تھے، جیسے کہ شام، مصر، ایران اور نجاشی کے حکمرانوں کو لکھ کے دیے تھے، وہ آج بھی دنیا کی مختلف لائبریری میں محفوظ ہے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عمر بن حزم کو یمن کا والی بنا کر بھیجا تھا، تو انہیں صدقہ، دیت اور وراثت کے کام لکھوائے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ عرب کے مختلف جو علاقوں میں جو مختلف زکوٰۃ کے موقع پر قاصد بیچتے تھے، ان کی رہنمائی کے لیے بھی زکوٰۃ کے حوالے سے مختلف تفصیلی احکامات لکھواتے تھے۔ یہ کام حضرت ابوبکر اور دیگر صحابہ کے پاس تحریری شکل میں محفوظ تھے۔ ان تمام مثالوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کتابت حدیث کا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو چکا تھا، اور اس کو کتابی شکل میں لکھنے کے لیے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی کام ہو چکا تھا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود
الصادقہ جو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کی کتاب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے زمانے میں لکھوائی تھی اور ان کو لکھنے کی اجازت دی تھی، اور اپنے زمانے میں ان کو اجازت دینے کے ساتھ ساتھ ان سے یہ کتاب چیک بھی کی تھی، جمع بھی کی تھی، اور اس کو اچھی طرح جانچ پڑتال کی تھی۔